ہو کہ اسی پر نہیں اس میرٹ پر بات کر لینے چاہیے کہ نواز شریف صاحب اگر لوگ خوش ہے صرف مسلم لیگ ہی نہیں، وہی لوگ جس کی اپنی ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور بات ہے، اور جو لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں، میں کہتا ہوں جو لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کا سوچتا ہے تو وہ اس بات پر خوش ہے کہ یہ سب کچھ آزما دیا اور ہر ایک لیڈرشپ دیکھ لیا، تو اسی کو دیکھ رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ جائے تو اس ملک کے جو مسائل ہے، جو ایشوز ہے، وہی صلاحیت رکھتا ہے، وہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور اس کی ٹیم کے اس کو اس ملک سے نکالیں گے۔ لوگ یہی بھی یاد کرتے ہیں، اگر اتنی لمبی ماضی میں جانا نہیں چاہتے تو لوگوں کو وہی بھی یاد ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس ملک کی کیا صورتحال تھی، اور آپ یا جو ہمارے کے پی کے لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیا دہشت گردی کی صورتحال تھی۔ کراچی سے لے کر کوئی گھروں سے نکلنا ناممکن تھا، اور ہر جگہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور ہر جگہ، اور جب نواز شریف صاحب آئے تو اس میں اپنا بھرپور ان پٹ ڈالا، اس کو ٹاپ پریارٹی رکھا، اور وہی اے پی ایس کا جو واقعہ وہ آپ کے سامنے وہ خود آئے اور رکھ کے اور اس پر قابو پا لیا سارے اسٹیک ہولڈر کو ملا کر، اور افواج پاکستان سب کے ساتھ مل کر اس پر قابو پائے اور ہم سب کو اپنے ملک میں گھومنے پھرنے کا قابل بنا دیا۔ اس طرح اگر معاشی صورتحال دیکھے تو سب کے سامنے کہ وہی آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کر کے 2016 میں کلوز کر دیا، ختم کر دیا، ان کو گڈ بائی کہہ دیا کہ بس جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آگے ہمیں اپنے پاؤں پر اور اپنے وسائل پر چلنا ہے۔ تو وہی معاشی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح معیشت کو نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم نے کنٹرول رکھا۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، میں اکثر یہ واٹر پاور منسٹری کو دیکھتا رہا ہوں کہ اس زمانے سے کہ جو صورتحال آ رہا تھا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر نئے بجلی گھر نہ بنے تو پاکستان میں پھر جینا مشکل ہو جائے گا، اور بجلی گھر بنانے بہت مشکل کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے بجلی گھر وہ کئی سال لیتے، مگر نواز شریف صاحب نے اس کو ٹاپ پرائرٹی سمجھ کر اور اس ملک میں 12,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کر دی۔ آپ یہ اگر آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے ادوار کے علاوہ کہ کتنی بجلی ایڈ ہوئی ہے تو مور دین 50%، وہی ایگزسٹنگ جو نظام ہے اس میں 12,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی، اور جو 20 گھنٹے اور 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی تھی تو اس پر قابو پا لیا، اور اس کا قابل بنا دیا کہ جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے بجلی کی اس سپلائی کو اس سے زیادہ یقینی بنا دیا۔ یہ ایک اور بات ہے، لوڈ شیڈنگ کی لوگ بات کرتے، جو لوگ پے نہیں کرتے کیا نہیں کرتے وہ اور ایشو ہے، مگر وہ نیشنل گریڈ میں اس سسٹم کو لے آیا۔ اگر آپ اس ملک میں موٹر ویز کو دیکھیں، جس موٹر وے سے ہم جاتے ہیں، اگر ابھی آپ سوچ لیں یا پشاور سے نکل کر اور لاہور جانا ہے، اگر یہ موٹر ویز نواز شریف کی اتنی شوق نہ ہوتی اور اس کو نہ بناتا اور خود اس کو مانیٹر نہ کرتا تو شاید آپ دیکھ لیں کہ یہ گھنٹوں کی نہیں دنوں میں جانا تھا۔ اور پھر کے پی میں خاص کر آپ دیکھیں وہی ڈی اے خان تک موٹر وے بھی نواز شریف صاحب نے بنائی ہے۔ اکثر کے پی کے لوگ سوال کرتے کے پی کو کیا دیا، تو یا جب ہم سارے آتے ہیں یہ بھی نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے، اور وہی جب آپ جاتے ہیں ڈی اے خان صدرن ڈسٹرکٹ تک وہی بھی نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے، اس کو کمپلیٹ کیا۔ ہزارہ موٹر وے کو بھی نواز شریف صاحب نے وہی سٹارٹ کیا اور خود مانیٹر کیا اور اپنے دور میں کمپلیٹ کر کے دکھایا۔ تو اس کی طرح ویژن میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ایک لمبی چوڑی کہ کیا کیا ہر ایک فیلڈ میں، مگر ہر فیلڈ میں ابھی اگر لوگ خوش ہے تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت تجربات کیے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں، اگر وہی سے شروع کر کے اگر وہی دلیرانہ فیصلہ نواز شریف صاحب نہ کرتے تو ہمارے سامنے انڈیا کی اتنی والیوم اور ہماری اتنی والیوم تو ہمارا کیا حشر بننا تھا۔ تو اس طرح ہر ایک چیز پاکستان کی بڑی بڑی دیکھتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کی دور کے کارنامے اور پاکستان کی ڈاؤن فال اور زوال جس دن سے شروع ہوئی وہی نواز شریف صاحب کی نالی سے شروع ہوئی۔ 2017 میں یہ اور لمبا داستان ہے اور ابھی ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے کہ 2017 میں جب اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی اور اس کو ضائع نہ کرنے کی گوشواروں میں وہ نااہل کرا دیا گیا، اور وہی جو کیس نکلی آپ سب کے سامنے، پھر نہ اس نے
किसी के सामने कि कितने इसमें 4,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, वो सारी गायब रही ना आई, और उसकी नाली से पाकिस्तान की डाउनफॉल स्टार्ट होती है कि जब नवाज शरीफ साहब को नाहल करा दिया तो हम हर एक क्राइसिस में आ गए, माशी क्राइसिस में भी आ गए, ये महंगाई आप देख रहे, दूसरे इशू देख रहे, वो सारे चीज़ें उस दिन से स्टार्ट हुई। तो अभी हम दोबारा तवक्को रखते कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब आकर उसकी वही सलाहियत, और उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। अभी मैं इस बात पर अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीन मकाम पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क में तरक्याती कामों का जाल बिछाया।